دال چاول تو ہندو کھاتا ہے، ہندو کو کھائے گا دال چاول، کھانے دو اس کو، وہ سبزیاں کھائے گا، ویجیٹیرین ہے۔ تو میں بچپن میں 15 سال تک میں نے گوشت نہیں کھایا ہے، پھر میں نے اپنے آپ کو گوشت کھانے کا یہی سوچ کے عادی بنایا کہ اللہ کی طرف سے جتنی دعوتیں ہوتی ہیں میں گوشت ہی ہوتا ہے۔ بڑی مشہور یہ اوریجنل لطیفہ ہے کہ ایک اسی طریقے سے ایک حنفی بھائی تھے، انہوں نے کتاب و سنت پہ آئے ہوئے بھائی کو کہا کہ اگر تم مجھے یہ ثابت کر دو قرآن و سنت سے کہ بھینس حلال ہے تو میں تمہیں 1,00,000 روپیہ دوں گا۔ اس نے کہا میں تمہیں 2,00,000 روپیہ دوں گا، تم کتاب و سنت سے بھینس کو حرام ثابت کرو۔ پھکی دی تھی نا انہیں۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز جو کھانے پینے اور اس طرح کے معاملات سے تعلق رکھتی ہے وہ اپنی اصل میں حلال ہے، یہ قرآن کا رول ہے، جب تک کہ اسے حرام نہ کیا جائے۔ سر ہر چیز کے بارے میں یہی رول ہے، اور اس کے ثبوت کے اندر وہ بڑی مشہور حدیث ہے، اور وہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ہے جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 ہے۔ میں وہ آیت پڑھتا ہوں، پھر آپ کو وہ ابو داؤد کی وہ حدیث بھی سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الانعام کہتے ہی مویشیوں کو ہے، مویشی، سبزی خور، جن کو ہم یعنی عموماً اپنی لینگویج میں کہتے ہیں۔ قل لا اجد فی ما اوحی الی محرم علی طعام یطعمہ الا ان یکون میتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے ارشاد فرما دیجئے کہ میں تو کسی بھی چیز کو حرام نہیں پاتا ہوں کھانے پینے کی چیزوں میں سے، مگر وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہیں۔ اور وہ یعنی بات کس سے سٹارٹ ہوئی کہ جو چیز حرام ہے وہ اللہ نے بتا دی ہے، باقی سب کچھ حلال ہے۔ اگر قرآن اور حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ بھینس حرام ہے، پھر تو فقہ حنفی نے حلال کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رول میں بتا رہا ہوں قرآن سے کہ میں تو کسی چیز کو حرام نہیں پاتا کھانے پینے والی چیزوں میں جو وحی کے ذریعے مجھے بتائی گئی، الا سوائے ان یکون میتہ، کہ مردار چیز ہو، خواہ حلال چیز بھی ہو مردار ہو تو وہ حرام ہوگی۔ باقی سورۃ المائدہ میں اس کی پوری ڈیٹیلز آئی ہیں کہ وہ ایسی حلال چیز بھی جو گلا گھونٹ کے ماری جائے یا بلندی سے گر کے مر جائے یا اس کے سر پہ پتھر مارا، یعنی وہ ذبح کے بغیر جو ہوگی نا وہ حلال چیز بھی حرام ہی ہوگی۔ او دمن، یا پھر خون، اور یہ کون سا خون؟ او دمم مسفوحا، رگوں سے بہتا ہوا خون، یعنی جو خون ذبح کے وقت نکلتا ہے نا وہ خون آپ نہیں پی سکتے۔ ایک وہ خون ہے جو گوشت کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ہڈیوں کے گودے میں ہوتا ہے، وہ پک جاتا ہے، وہ حلال ہے۔ جو اس وقت بہ رہا ہے نا رگوں سے، وہ خون پینا حرام ہے، لیکن وہ خون فی نفسی ہی خود پاک ہے۔ وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی کو یعنی تیر لگا تھا اور وہ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے اور انہوں نے نماز نہیں توڑی، پورا جسم ان کا خون سے بھر گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہیں فرمایا کہ بھی تمہارا وضو ٹوٹ گیا۔ امام حنیفہ کا اس میں شاذ قول ہے، باقی سارے ائمہ قائل ہیں کہ خون فی نفسی پاک بھی ہے اور اس کے نکلنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو پینا حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ بہتا ہوا لہو، دوسری چیز او لحم خنزیر، یا پگ یعنی سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ او فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یہ یعنی پلید چیزیں ہیں یا پھر گناہ کا کام ہے یہ کہ تم کسی ایسی حلال چیز کو بھی کھاؤ کہ جس کے ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام لیا گیا ہو۔ اب یہ الگ سے ڈیٹیل ٹاپک ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، سب کو یہ بات پتہ ہے، اللہ کے نام کی سب کرتے ہیں، قربانی بھی اور ذبح بھی۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر کوئی شخص اضطراری کیفیت میں ہو، مجبور ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ باغی نہ ہو اور ایک حد کو تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی وہ چسکے کے لیے نہیں، یعنی جتنا بس جان بچانے کے لیے حرام کھانا ہے اتنا ہی کھائے، یہ نہ ہو کہ وہ حد سے تجاوز کر جائے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے بڑھ کے تو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو آپ کلمہ کفر بھی بول سکتے ہیں اگر دل ایمان کے اوپر ہے، تو حرام چیز تو آپ کھا سکتے ہیں لیکن دل میں اس کو حرام سمجھتے ہوئے اور ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ یعنی اصول بیان کر دیا گیا۔ اسی کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی، المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے،
اور امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے اس کی تصحیح کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کچھ چیزوں کو پسندیدگی کی وجہ سے کھا لیا کرتے تھے اور کچھ چیزوں کو ناپسندیدگی کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے، اور وہ اپنی پسند اور ناپسند کے اوپر حرام کا فیصلہ کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ کتاب نازل کی، اور پھر پیغمبر کے ذریعے حلال کردہ چیزیں جو اللہ کی تھی ان کو حلال ٹھہرایا گیا، اور جو حرام کردہ چیزیں تھیں ان کو حرام ٹھہرایا گیا۔ اور پھر ابن عباس نے فرمایا کہ جن کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے اس میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔